تو اللہ تبارک و تعالی نے دائمی ہو یا عارضی ہو ان گناہوں سے بچنے کا اتنا آسان ترین نسخہ بتلا دیا ہے کہ اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے ہی خدا سے رجوع کرے۔ اور وہ کیا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ فرمایا کہ جیسے بھی بڑے گناہوں کے اندر تم مبتلا ہو لیکن کیا کرو؟ الا من تاب، توبہ کر لو۔ توبہ، یہ توبہ کے اتنا آسان اور سہل راستہ اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا ہے، اور اس توبہ کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھ اٹھا دے اور اعتراف جرم کر کے نگاہ جھکا دے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالی اسی وقت معاف کر دے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ اور انسان نے جب یہ سارے سٹیپ پورے کر لیے، توبہ کی، اعتراف جرم کیا، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا اور دو آنسو ٹپک گئے تو سبحان اللہ، آمنا، اور ایمان و یقین جس کے اوپر وہ قائم تھا، اس ایمان و یقین کے اندر ایک جلا پیدا ہو گئی، ایمان و یقین اور اس کا بڑھ گیا کہ تنہائی میں بیٹھ کر یہ کس طبیب کو پکار رہا ہے، یہ اس کا ایمان ہے، ایمان کی آنکھ ہے کہ اس طبیب کو دیکھ رہی ہے، یہ بظاہر کسی طبیب کے پاس دوڑتا بھاگتا نہیں گیا، کسی ہسپتال کے اندر دوا خانے کے چکر نہیں کاٹے، تنہائی میں بیٹھ کے پکار رہا ہے۔ اس کا مطلب اس کا ایمان و یقین، یہ ایمان و یقین کی آنکھ سے ایک ایسے طبیب کو دیکھ رہا ہے، اس جیسا کوئی طبیب نہیں ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو اس ایمان کی آنکھ سے دیکھ کر یہ گڑ گڑا رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سمجھتا کہ میرے ایک اللہ ہے، وہی میرے گناہ کو معاف کر سکتا، اور پھر اس سے عہد کرتا کہ عمل عمل صالحا، اللہ پہلے تو جو گناہ اور معصیت ہوئی ہیں لیکن اب میں سچا عہد کرتا ہوں، اب میں کسی بھی معصیت کے اندر پڑوں گا نہیں، اور میں عمل صالح پر کاربند رہوں گا۔ بس اس کا یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کیا مل رہا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ گویا کہ جتنے زیادہ گناہ لے کے اللہ کے دربار میں پہنچا اتنی زیادہ نیکیاں لے کے لوٹا ہے۔ اب ایسا کوئی معاف کرنے والا سخی داتا ہے، حالانکہ آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں بڑا کریم شخص ہو، آپ اس سے جا کے معافی مانگیں تو وہ کہتے جی میں نے دل سے تمہیں معاف کر دیا، بس وہ اتنا کہنا ہی بہت بڑا احسان سمجھیے، معاف کر دیا۔ یہ نہیں کہ معاف کرنے کے بعد مزید آپ پر کوئی مہربانیاں کرے، آؤ بھگت بھی کرے، آپ کو کھانے کھلانے کے لیے دسترخوان بھی بچھا دے کہ جی ٹھیک ہے بہت اچھا میں نے دل سے معاف کر دیا، السلام علیکم جائیے۔ تو خود معاف کرنا اٹ سیلف اس کو یہ بہت بڑا احسان سمجھتا ہے، میں نے معاف کر دیا، بھائی بہت بڑا احسان کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو کہ جب یہ معافی مانگنے والا گناہ گار جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے میں نے توبہ کی ہے سچی، مجھ سے خطا ہو گئی، میں اعتراف جرم کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں، اس کے سارے جو گناہ تھے ان کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اسی لیے تو غفور کے ساتھ رحیم کی بھی قید اللہ لگاتے، غفور الرحیم، اللہ غفور خوب معاف کرنے والا بھی ہے، اور معاف کرنے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ رحیم بھی مزید مہربانیاں بھی انڈیل دیتا ہے۔ یعنی اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت کی ایسی چادر اس کے اوپر جو انڈیلتا ہے کہ اس کو مقام قرب کا ایک ایسا اونچی منزل اور مقام عطا کر دیتے ہیں کہ جو توبہ اور معافی کے بغیر اس کو ملنی نہیں تھی، اس لیے کہ توبہ کے بعد اللہ کی قرب کی ایک اور منزل اس کو عطا ہو جاتی۔ تو فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ تو گویا کہ جو جتنا بڑا گناہگار اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر جھولی پھیلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی بڑا نیکوکار کر کے اس کو گھر واپس لوٹاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس کی تختی کا سارا صفحہ صاف کر دے، گناہ معاف ہو گئے جاؤ، اب خالی صفحے لے کے آ گیا، اب دوبارہ سے نیکیاں کر کے اس کو بھرے گا، نہیں، جہاں صفحات کے اندر اعمال نامے گناہ لکھے تھے اللہ ان کو مٹا کر وہاں نیکیاں بھر دے گا۔ جیسے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نماز اور عبادت بڑی مشہور، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کو مافیا کی خبر ہی دائم ہے کیا ہے۔ اور آج ہمیں نماز میں ہر چیز کی خبر ہوتی ہے، نماز میں کھڑے ہو کے پوری دکانوں کا حساب، پورے کاروبار کا سیٹ اپ، اور نماز کے بعد نکلنے کے بعد کا پورا اسکیجول ہم نماز میں بنا رہے ہوتے ہیں، نکل کے یوں کروں گا، اب یوں کروں گا، یوں کروں گا، کرتے اب کھڑے امام صاحب کیا تلاوت کر رہے ہیں، امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، اور ہم کہاں کھڑے کوئی خبر نہیں۔ لیکن ادھر مومن صادق کی نماز کا عالم یہ ہے کہ حضرت علی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور خود فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے، اللہ مجھ سے باتیں کرے، ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی انسان سوچتا ہے یار محبوب مجھ سے باتیں کرے، محبوب کو چھیڑتے اور سناؤ، انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے تو ہور بس ٹھیک ہے، سب ہور بھی ٹھیک ہے، یار کوئی گل سنا، مطلب اس سے سننا چاہتے ہیں، وہ بولے آپ سنیں، اور ہر سننے پہ جو سبحان اللہ کا لطف آئے آپ کو، اس کی آواز میں بھی، اس رہنائی میں بھی آپ کو مزہ آئے۔
تو یہاں فرمایا کہ میں جب اپنے محبوب حقیقی سے باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں. میں جب تلاوت کرتا ہوں تو سمجھ جا تو اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے. ذرا اللہ کا کلام ہے اور اللہ میری زبان سے ہی مجھ سے بات کر رہا ہے, میری زبان سے مجھ سے بات کر رہا ہے اور میں اپنے کان سے اس اللہ کی باتوں کو سن رہا ہوں. تلاوت کی حقیقت یہ. آج ہم تلاوت قرآن اٹھائے, تلاوت کر لی, فارمیلٹی پوری کی, میں ایک بار پڑھ لیا. نہیں, حضرت علی کا تصور کہ قرآن پڑھنے کا مطلب اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے, اور فرمایا کہ اللہ نے یہ شرف دیا, اللہ آپ کی زبان سے بات کر رہا ہے, اللہ آپ کی زبان کو استعمال کر کے بات کر رہا ہے, اور آپ کے کانوں کو کھول دیا اور آپ اللہ کی باتوں کو سن رہے ہیں. کہیں نماز کا حکم دے رہا ہے, کہیں جنت کی خبر دے رہا ہے, کہیں جہنم سے ڈرا رہا ہے, آیات پڑھتا چلا, آیات رحمت پڑھ رہا ہے, کہیں آیات غضب پڑھ رہا ہے, کہیں آیات جنت کی تلاوت ہے, کہیں آیات جہنم کی تلاوت ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کر رہا ہے. تو تلاوت کی کیفیت حقیقت یہ. اور فرمایا کہ جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں وضو کر کے نفلوں میں کھڑا ہو جاتا ہوں, میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں. اب نماز میں کھڑے ہونے کا مطلب میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں. جیسے دنیا کے اندر کسی بادشاہ کے سامنے جائیں تو آپ کے ایٹیکیٹس آداب بدل جاتے ہیں. آپ سر جھکا کے, ہاتھوں کو باندھ کے, عاجزی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں, آنکھ میں آنکھ نہیں ڈالتے, سر جھکا کے بات کرتے ہیں. جب بادشاہ بات کر رہا ہوتا ہے آپ سر جھکا کے سنتے ہیں. تو نماز میں دیکھو وہی آداب آپ بجا لاتے ہیں, ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور اپنا مدعا پیش کر, اپنی درخواست پیش کر رہے ہیں نماز. پھر یہ ہے کہ اور منانے کے لیے رکوع میں جھک جاتے ہیں, یہ آپ کی شان بڑی ہے, آپ اگر یہ درخواست اہدنا الصراط المستقیم کی ہم نے مانگی ہے قبول کر لے تو بڑی بات ہے. ہم عاجزی سے اپنا سر جھکاتے ہیں آگے. پھر بھی لگا کہ ابھی قبول نہیں ہوئی تو سجدے میں گر کے پیروں میں ہی گر جاتے ہیں کہ اے اللہ اب تو ہمیں ہدایت عطا فرما دے. ہم تو سر اپنا آپ کے قدموں میں رکھ دیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے, اتنا قریب کبھی نہیں ہوتا, لیکن جب سجدے میں گرتا ہے تو اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے. تو دیکھو, تو فرمایا کہ میں جب چاہتا ہوں اللہ سے باتیں کروں تو نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں. لہذا نماز میں جب کھڑے ہوں, نوافل ہے, فرائض آپ کھڑے ہو تو یہ تصور باندھیں ہم اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور جب اللہ سے باتیں کرنے کھڑے ہوئے تو دنیا کے کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کتنے اپنے آپ کو بالکل فوکس کر کے کھڑے ہیں, دائیں بائیں کی فکر نہیں. ایون بچہ بھی آ جائے اس کو پیچھے ہٹا کے بیٹا پیچھے, بادشاہ سلامت سامنے. اور بادشاہ سلامت تو بہت بڑی بات ہے, وہاں تک تو ہماری کہاں پہنچ ہوگی. وہ کمشنر میئر ہی سامنے آ جائے تو اب کیا گھگی بند ہو جاتی ہے. بادشاہ تک پہنچا بڑی بات ہے, تو یہ ایک چھوٹے سے منصب والا آ جائے تو اس کے سامنے ہماری گھگی بند ہو جاتی ہے, سیٹی گم ہو جاتی ہے. تو وہاں پر ہماری حالت کیا ہوتی ہے. بس نماز میں جب کھڑے ہوں تو سوچے بادشاہوں کا بادشاہ ہمارے سامنے ہے, جس کے سامنے ساری بادشاہیں فنا ہیں, ساری بادشاہیں سے اس چیز کے سامنے فائے, بڑے بڑے بادشاہ اس کے سامنے کچھ نہیں ہیں. تو اس کے سامنے میرے آداب کا عالم کیا ہو. پھر آداب کا عالم وہی ہو کہ اس کو دائیں بائیں کی خبر ہی نہ ہو. قیام میں کھڑے اس کو پتہ ہی نہیں کہا ہے کہ اس کو یہ فوکس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ دیکھ کے میں سجدوں میں ہوں, رکوع میں ہوں, قیام میں ہوں. تو یہ مشاہدہ. تو میں انتعبد اللہ کانک تراہ, تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مقام مشاہدہ, یعنی اللہ کا مشاہدہ دیکھ دیکھ کے آپ گویا کہ عبادت کر رہے ہیں. روزہ رکھا ہے تو آپ یہ روزہ رکھ کے اس حالت میں اب پھر رہے ہیں کہ اللہ کو ہم دیکھ دیکھ کے بھوکے ہیں, اللہ کو دیکھ دیکھ کے پیاسے ہیں, اللہ کو دیکھ دیکھ کے خواہشات سے دور ہیں. جیسے دنیا کے معمولی محبوب, کوئی آپ کا محبوب آپ کے سامنے ہے, وہ سامنے محبوب آ گیا, آپ اس کو تک رہے, دیکھے جا رہے ہیں, اس کو دیکھتے کہ آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہیں. وہ محبوب کہتا پانی پیو, یہ کھانا کھاؤ, کہا کھا لیں گے یار, چھوڑو, تو یہ دیکھ, تمہیں دیکھنے میں جو مل رہا ہے تو چھوڑو. جسم و جان پورا آنکھ بنی ہوئی تجھے دیکھ رہی ہے, پانی بعد میں, کھانا بعد میں, آرام کرتے رہیں گے, آج تیرا دیدار. تو دنیا کے معمولی فانی محبوب کی محبوبیت کی کشش کا عالم یہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس ساری کائنات میں کششیں بانٹی ہے, اس کی کشش کا عالم کیا ہوگا. اس کی کشش کا عالم کیا ہوگا کہ جب اس کو دیکھ دیکھ کے یہ مومن ساج کی نماز پڑھے گا تو ایسی نماز ہوگی کہ ایک سجدہ اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. اور فرمایا کہ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, اگر تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتا, مقام مشاہدہ تجھے حاصل نہیں ہے, اس لیول کا بھئی ایمان اور یہ ایقان تیرا نہیں ہے, تو فرمایا فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تو پھر یہ تصور باندھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ مقام مراقبہ ہے, اس تصور کے ساتھ کھڑا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر
آپ سمجھ سکتے ہیں دنیا میں ابا دیکھ رہا ہو تو بچہ کیسے چلتا ہے؟ پھر ابے یار ابا دیکھ رہا ہے، اوپر کھڑکی سے ابا دیکھ رہا ہے، سیدھا سیدھا رستے پہ چلے گا، دائیں بائیں کونی شونی نہیں مارے گا۔ یہ ہوتا ہے نماز میں کھڑا ابا دیکھ رہا ہے، نماز بالکل سیدھی سیدھی، اور جہاں تصور ہے کہ ربا دیکھ رہا ہے تو نماز کا عالم کیا ہوگا؟ بس اسی تصور کی کمی ہے، اس سوچیں ہم فکر کی کمی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ نماز میں ربا دیکھ رہا ہے۔ مقام مراقبہ، برے میں نہیں دیکھ پا رہا، وہ مجھے مقام حاصل نہیں ہے، لیکن ربا مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے میرا رکوع کیسا ہونا چاہیے، میرا سجدہ کیسا ہونا چاہیے، میرا قیام کیسا ہونا چاہیے۔ سجدے میں گروں تو ربا دیکھ رہا ہے، قیام میں کھڑا ہوں ربا دیکھ رہا ہے، رکوع میں جھکوں ربا دیکھ رہا ہے، جو پہنا اڑا ہے اس کو دیکھ کے کہ یار ربا یہ بھی دیکھ رہا ہے اس نے پہنا کیا ہے، اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس کا پہناوا کیسا ہے، اس کا چلنا کیسا، کیونکہ ربا مجھے دیکھ